خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ادارہ رہبر انسانیت کے یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا شو اور ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں جو لاک ڈاؤن کے بعد پہلا ایک اجلاس عام ہے، جو ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ ذوالحجہ کے موقع پر انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر ادارہ رہبر انسانیت کی پوری ٹیم نے ایک کوششیں کر رات دن محنت کر جو ہے تو ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کی تفصیل مکمل کل آپ کے سامنے حافظ ارباز عمری دامت برکاتہم نے سنا دی تھی۔ آج جو ہے تو ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میری مراد ایک خوش الحان قاری جو علاقہ مراٹھواڑہ کے بہت مشہور قاری ہیں، استاذ جامعہ اسلامیہ مظاہر حق ہے اور امام و خطیب امان مسجد موتی والا نگر ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری سراجالدین صاحب جامعی دامت برکاتہم، آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ قاری سراجالدین صاحب جامعی دامت برکاتہم کی آواز سے آپ مستفیض ہو رہے تھے۔ اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب حضرت مولانا بشیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم صدر بزم رسالت مہاراشٹر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے۔
محترم سامعین، ادارے رہبر انسانیت کے جانب سے یہ 10 روزہ پروگرام جو عمل میں آ رہا ہے، 1 ذوالحجہ سے انشاءاللہ 10 ذوالحجہ تک یہ چلے گا آن لائن۔ تمام ہی سامعین سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کو روزانہ سنیں۔ آن لائن انشاءاللہ یہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام کے سامنے انشاءاللہ میں ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کی تڑپ اور چاہت ہوا کرتی ہے کہ وہاں جائے، زیارت کرے قبر اطہر کی۔ اس اعتبار سے تڑپ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے یوں اس کو بند کیا ہے: تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے آقا، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے آقا، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے۔ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں آج کا جو موضوع سخن ہے، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت، اس عنوان پر
حضرت مولانا عارف صاحب اشرفی دامت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا دامت برکاتہم آپ کے سامنے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت و اہمیت اس عنوان پر لب کشائی کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہم حضرات کے سامنے کلام مجید کی عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی یہ ابتدا کی 10 راتیں ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جو بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں ایمان والوں کے عمل جو مقبول اور محبوب ہے وہ دوسرے دنوں میں اتنے محبوب اور مقبول نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنی فضیلت والا نہیں ہے جتنا ان دنوں میں نیک عمل کرنا فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا فضیلت والا نہیں جتنا ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پھر آپ نے آگے استثناء فرمائی الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اور اس نے جو ہے جان اور مال اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہو، اور کچھ بھی جو ہے تو اس کا گھر واپس نہیں آیا، اس کی فضیلت اس سے جو ہے تو بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ایام عطا فرمائے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے اندر اعمال کی طرف ہمیں رغبت اور اعمال کی طرف جو ہے ہمارے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ جو تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایام یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کسی عظیم شے کی اور کسی مقدس ترین شے کی اللہ تعالیٰ جو ہے تو قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اور ان ایام کی فضیلت جو ہے تو بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں ان ایام میں بہت زیادہ عبادات کرنے کی اور اعمال صالحہ کی طرف جو ہے دوڑنے کی جو تو ضرورت ہے۔ اور ہمارے اسلاف علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک تو رمضان کے آخر عشرے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، اور اسی طرح ذوالحجہ کا یہ عشرہ، اور اسی طرح محرم کا جو ہے یہ عشرہ، ان کی جو ہے تو ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کیا کرتے، اور اس میں عبادات کے اندر بڑی ان کی رغبت ہوا کرتی، اور عبادات کے اندر جو ہے وہ بہت آگے جو ہے تو بڑھ جاتے ان ایام کے اندر۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عنایت فرمائے، اور یہ حسین فرصت کے لمحے ہم ان کو ضائع نہ کریں، اس میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ عبادات میں قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، فرض نمازوں کے اندر جو ہے پہلے آ جانا، اور جو ہے پہلی صف میں جو ہے تو حاضر ہونا، اس لیے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز درست ہے، نماز صحیح ہے تو سارے اعمال اس کے درست اور سارے اعمال صحیح ہے۔ وإن فسدت فسد سائر عملی، اور اگر نماز میں کھوٹ ہے، کمی ہے، تو اس کے سارے اعمال میں کھوٹ ہے۔
اس لیے نمازوں کا اہتمام، نماز ہی وہ اہم ترین عبادت ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے تو فرق کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسلام اس کا کوئی حصہ ہی نہیں جو جان بوجھ کر جو ہے تو نماز چھوڑ دے۔ لہٰذا ان ایام میں نمازوں کا اہتمام ہو اور خاص طور سے نوافل کا اہتمام ہو، اس لیے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تقربنی عبدی بالنوافل، بندہ نفلوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفل نمازوں کے ذریعے سے، نفل عبادات کے ذریعے سے بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تقربنی عبدی بالنوافل، یہاں تک کہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ التی یبطش بی، یہاں تک کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے۔ تو بندہ نفل کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور قرب قربانی سے مشتق ہے۔ قربانی کہتے ہیں کہ انسان وہ عمل اللہ کے حضور پیش کرے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو اور اللہ سے جو ہے تو تعلق، گہرا تعلق جو ہے تو اس کا نصیب ہو۔ ان ایام کے اندر جو نمازوں کا اہتمام ہے، ذکر کا اہتمام ہے، قرآن نبی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ارشاد فرماتے ہیں انا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب بندہ میری یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اگر بندہ مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کی یاد کرتا ہوں۔ تو نفل کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہم عبادات میں جو ہے تو آگے بڑھے، اور ان ایام کو ہم عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر جو ہے تو ہم گزارے، اور قرآن کی تلاوت کا جو ہے تو اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ وحسنۃ بعشر امثالہا، جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اس پر اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کو جو ہے تو لائے گی، ایک نیکی 10 نیکیوں کے جو ہے تو برابر ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں بندے کو جو ہے تو ملتی ہے۔ لہٰذا یہ ایام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ قربانی میں شریک تھے، اور عرفہ کے دن جو ہے تو شریک ہمارے ساتھ تھے، اور وہ عبادات میں اور نمازوں میں اور تلاوت میں ہمارے جو ہے تو ساتھ شریک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہ موقع اور یہ سال ان کو عنایت نہیں فرمایا۔ آج وہ منو مٹی نیچے جو ہے تو پڑے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے محتاج ہے۔ وقت نے جو ہے تو ساتھ نہیں دیا، اور عمر نے جو ہے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اور آج جو ہے وہ ان اعمال سے بہت دور جو ہے تو چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا من لم یعرف قدر اللیل لم یعرف لیلۃ القدر، جس نے رات کی قدر نہیں جانی اس نے شب قدر کی بھی قدر نہیں جانی۔ ہر رات قدردانوں کے لیے شب قدر ہے، اور ناقدروں کے لیے شب قدر بھی جو ہے تو پھر وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ شب قدر کو بھی جو ہے یوں کھیل کود میں ضائع کر دیتے، شب قدر کو بھی جو ہے تو دوسری فضولیات کے اندر جو ہے تو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قدرداں ہوتے ہیں وہ ہر رات جو ہے اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے، اور ہر رات جو ہے وہ ان کے روتے ہوئے جو تو کٹتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی صفات جو ہے تو بیان فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صحابہ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں، ساری رات جو ہے تو قیام میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہ صحابہ کی صفات۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے صحابہ کے متعلق پوچھا تھا کہ صحابہ ہے کیا، صحابہ کیسے تھے، ان کی صفات کیا تھی؟ فرمایا ہم رہبان فی اللیل و فرسان فی النہار، صحابہ تو وہ ہیں جن کی راتیں مصلوں پر گزرتی ہے اور جن کے دن گھوڑوں کی پشت پر گزرتے ہیں۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں ان کے دن گزرتے تھے، اور ان کے راتیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے جو تو گزر جاتی تھی۔ اس لیے کہا من لم یعرف قدر اللیل لم یعرف لیلۃ القدر، جس نے رات کی قدر نہیں جانی اس نے شب قدر کی بھی قدر نہیں جانی۔ اس لیے قدردانوں کے لیے یہ بڑے عظیم جو ہے مواقع ہے، اور یہ بڑے عظیم جو ہے اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں
اللہ کی عبادت کثرت سے کرے، اعمال صالحہ کا جو ہے تو اہتمام کرے، اس میں بہت سارے مستحبات بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضاحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ ذی الحجہ شروع ہو جانے کے بعد سے وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، اپنے ناخنوں کو بھی جو ہے تو وہ نہ کاٹے، اپنے بالوں کو بھی جو ہے تو نہ کاٹے، اس لیے کہ جب وہ قربانی کرے گا اور اس کے بعد جب وہ حلق کرے گا اور ناخن کو تراشے گا اس پر اجر و ثواب اس کو جو ہے تو زیادہ ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضاحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو شخص جو ہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جب سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اب نہ وہ ناخن کاٹے نہ جو ہے تو وہ بال کاٹے۔ ایک مستحب ہے، ایک مسنون عمل ہے، اس کا اہتمام انسان کرے گا، اپنی زندگی میں برکتیں دیکھے گا، اپنی زندگی میں جو ہے تو اس کے اثرات دیکھے گا۔ اسی طرح ان ایام میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے مسلسل 9 روزے رکھا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جو ہے تو آپ مسلسل جو ہے تو روزہ رکھا کرتے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو بڑی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ و مستقبلۃ، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، ماضیۃ و مستقبلۃ، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور آئندہ 1 سال جو ہے اس کو گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق جو ہے تو عنایت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو ہے روزوں کا اہتمام ان ایام میں خاص طور سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا بھی جو تو روزہ رکھا کرتے، و 3 ایام من کل شہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن پابندی سے جو تو روزہ رکھا کرتے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام ان جو ہے 9 دنوں کے اندر جو ہے تو روزوں کا اہتمام جو ہے تو زیادہ سے زیادہ روزے جو تو ہم رکھے۔ 9 ذی الحجہ کا تو رکھنا ہی ہے، لیکن یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک کے جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے اور جتنا بھی جو ہے ہماری طاقت اور استطاعت کے بقدر جو ہے ہم روزوں کا بھی جو ہے تو اہتمام کریں۔ صدقے کا جو ہے تو اہتمام کریں۔ ان 9 دنوں میں صدقہ اللہ کے غضب کو جو ہے تو مٹانے والی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو جو تو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ آج بری موت عام ہے، کبھی ہم نے سنا ہم چلتے ہوتے ہیں اور انسان کہتا ہے پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے آ گئی اور میں بال بچ گیا، وہی صدقے والی نیکی ہوتی ہے جو اس کو بچا لیتی ہے بری موت سے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا میرا مال کم ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہ ایک اعتماد، ایک بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف مت رکھ، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف مت رکھ۔ لہٰذا کہ ایمان والے کو پورے اعتماد اور پورے بھروسے کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان ایام میں صدقے کا بھی جو ہے تو اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا جو ہے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے ذی الحجہ کے جو ہے کام ہے اور ابتدا جو ہے کرنے کے جو ہے تو کام ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے ایک ایمان والا جو ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کا جو ہے تو اہتمام کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا اہتمام جو ہے یکم ذی الحجہ سے کرنا چاہیے۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر کے نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے ہر نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا 1 مرتبہ پڑھنا واجب۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے معذور ہو چاہے صحت مند ہو، ہر ایک کو اس فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم اس تکبیر کا پڑھنا جو ہے تو واجب ہے۔ تو بہرحال یہ ایام بڑی فضیلت والے، بڑی اہمیت والے ہیں، اور یہی وہ ایام ہیں جس کے اندر
اسلام کا عظیم ترین رکن حج ادا ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام، اس کو ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں جتنے دن ہوتے ہیں سب میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم عرفہ کا ہے، جس دن حج جو ہے تو مکمل ہوتا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اہل عرفہ سے اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو تمہاری مغفرت کر دی، بخشائے جو تو اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ وہ انہی 10 دنوں کے اندر ذوالحجہ کے جو ہے یہ پہلے عشرے کے اندر ہی جو ہے حج بھی جو ہے تو ادا ہوتا ہے، اور حج کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے برائیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس عمرے کی وجہ سے جو ہے ان برائیوں کو اور ان سیئات کو اور ان جو ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کو علماء نے لکھا، حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ حج مبرور وہ جس میں انسان فسق و فجور سے بچا رہے، جس میں گالی گلوچ نہ کرے، جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور حج سے واپس آنے کے بعد علماء نے اس کی علامت ہی بیان فرمائی ہے کہ دنیا سے وہ بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کا میلان ہو، اور اس کا رغبت جو ہے تو آخرت کی طرف ہو، گویا اس کو حج مبرور جو ہے تو نصیب ہو گیا۔ حج مبرور کی بڑی فضیلت، تو انہی ایام میں حج کی بھی جو ہے تو ادائیگی ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو ہے بھائی اب جو ہے حج کے سفر پر ہیں، اور وہ جو ہے حج کے لیے جو ہے تو نکل پڑے ہیں، اور بہت سارے جو ہے تو وہاں پر پہنچ بھی چکے ہیں۔ ان سے بھی جو ہے تو دعاؤں کا اہتمام جو ہے تو کروائے، اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے تو دعاؤں کا جو ہے تو ہم اہتمام کریں ان ایام کے اندر، اس لیے کہ جو وہاں پر پہنچ گیا وہ بڑی سعادت مند جو ہے تو وہ شخص ہے، بلکہ پوری زندگی کا سرمایہ لٹا کر بھی اگر کوئی وہاں پر پہنچ سکتا ہو تو اس کو پہنچنا چاہیے۔ حج کی اتنی بڑی جو ہے تو فضیلت وہ انہی ایام میں جو ہوتا ادا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر جو ہے تو، لہٰذا وہاں پر جو لوگ پہنچ رہے ہیں بڑے خوش قسمت، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ موقع عنایت فرما۔ وہاں کی ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی، ایڑیوں کی رگڑ سے جو تو وہ نکلا ہوا اور پھوٹا ہوا چشمہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہے۔ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے مقدس پانی جو ہے تو زمزم کا پانی۔ آپ نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس ارادے سے جس نیت سے پیا جائے گا وہ اس کا جو ہے تو نیت اور ارادہ اس کا پورا ہوگا۔ فی طعام الطعم و شفاء السقم، زمزم کے پانی میں بھوکوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے، تو وہاں کے پانی کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات، کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو طواف کے ہر قدم پر ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات، تو طواف کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات جو تو بلند ہوتے ہیں۔ تو طواف کے صرف ایک قدم پر اتنے نیکیاں، ہر قدم پر جو تو کتنے نیکیاں انسان جو تو سمیٹتا ہے اور بٹورتا رہتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت کی جو تو بات ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ہوا اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ سودت ہو خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہ چوستے چوستے اور کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گئے۔ جب وہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ جو ہے تو سفید تھا، تو انسانوں کے گناہ کھینچتے ہوئے جو تو وہ کالا ہو گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحجر وان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 قیمتی پتھر ہے۔ تمس اللہ نورہما، اللہ نے دنیا میں ان کے نور کو چھپا دیا، حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے نور کو اللہ نے دنیا میں چھپا دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ دنیا میں ان کے نور کو نہ چھپاتا تو یہ دونوں پتھر پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ اللہ نے جنت سے ان کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں اور وہ انوارات جو ان کے اندر رکھے ہیں کہ اس کے روشنی سے پوری دنیا جو تو روشن ہو جاتی ہے اور آفتاب اور مہتاب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
تو بہرحال جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، اور ہر ایک ایمان والا اس کی تمنا کرے کہ وہ پوری دنیا کا سرمایہ لٹا کر کے اور پوری زندگی کی پونجی اگر وہ لٹا کر کے وہاں پہنچ سکتا ہو تو اس کو پہنچنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے بڑے فضائل، جب حج پر لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ بھی حاضری دیتے ہیں اور وہاں کے بھی بڑے فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو اس کو مدینے میں مرنے کی جو ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ فانی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ جو شخص وہاں پر انتقال کر جائے گا کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، گواہی دوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ اتنی بڑی جو ہے تو فضیلت۔ دجال جیسا ملعون جو ہے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ لا تدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ دجال کا رعب اور اس کا دبدبہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، کہ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے جو دجال کو مدینے میں جو تو داخل ہونے نہیں دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یعذب الملح فی الماء، کہ جو شخص مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس شخص کو جو مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے پگھلائے گا، ایسے مٹائے گا جیسے نمک پانی میں جا کر گھل جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملکوں کو ان ملکوں کو اور ان لوگوں کو ایسے جو ہے تو پگھلا دے گا، ایسے ملا دے گا اور ایسے جو ہے تو نیست و نابود کر دے گا جیسے پانی میں جو ہے تو نمک جا کر کے گھل جاتا اور مل جاتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال مدینے کی بھی بڑے فضائل ہے۔ تو یہی وہ ایام ہیں جس کے اندر اہل ایمان وہ حج کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، وہ مدینہ منورہ جو ہے تو حاضری جو ہے تو دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تو قربانی کا عظیم جو ہے واجب اور عظیم فریضہ بھی جو ہے انہی ایام کے اندر جو ہے تو ہوتا ہے۔ قربانی یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی قرب سے مشتق، اللہ کا تقرب جو ہے تو اس سے حاصل ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور ہے، چاہے وہ جین مت ہو، بدھ مت ہو، سکھزم ہو اور جو ہے ہندو مت ہو۔ ہر مذہب میں ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے دیوتاؤں کے سامنے وہ جانوروں کی بلی چڑھاتا ہے اور وہ جو ہے قربانی دیتا ہے تاکہ میرا خدا اور میرا جو ہے بھگوان مجھ سے جو تو راضی ہو جائے۔ ہر مذہب میں جو تو قربانی کا تصور ہے۔ مذہب اسلام میں بھی جو تو قربانی کو سنت ابراہیمی جو تو قرار دیا ہے اور اس کے نہ کرنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضاحی فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، جو شخص قربانی کی گنجائش پاتا تھا، قربانی کرنے کی گنجائش پاتا تھا اور قربانی کر سکتا تھا، فلم یضاحی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، اس کے لیے سخت ڈانٹ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں قدم نہ رکھے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس طرح ایک باپ جب اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، میرے گھر کی چوکھٹ نہیں چڑھنا، میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی ہے۔ جو شخص قربانی کر سکنے کی گنجائش پایا اور گنجائش ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں قدم نہ رکھے، ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ۔ تو قربانی پوری خوش دلی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی، آپ نے ہر سال قربانی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہے وہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، لیکن آپ نے ہر سال قربانی کی۔ آپ کے قربانی کے جانور کے جو ہے صفات اور اس کے خصوصیات جو ہے تو صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دمبے قربانی کے لیے خریدتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اشترا کبشین اقرنین املحین عظیمین، یا آپ کے جانور، آپ کے قربانی کے جانور کی جو ہے صفات اور اس کی خصوصیات، اشترا کبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے خریدے، اقرنین جو سینگ والے تھے، املحین بہت خوبصورت تھے، عظیمین فربا تھے، موٹے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نسمن الاضاحی بالمدینہ والمسلمون یسمنون، ہم مدینے میں اپنے جانوروں کو پال کر موٹا تازہ کیا کرتے، ان کو فربا کیا کرتے، والمسلمون یسمنون، اور سارے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا اور فربا کیا کرتے اور پھر اللہ کے نام پر ان کو جو تو قربان کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے خریدتے، 2 دمبے خریدتے ہر سال،
اور بہت خوبصورت ہوتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ یاکل بالسواد وینظر بالسواد ویمشی بالسواد، کہ وہ جانور اور وہ مینڈے ایسے ہوتے کہ ان کے آنکھوں کے دونوں حلقے سیاہ ہوتے، وہ مینڈا پورے سفید ہوتے لیکن آنکھوں کے دونوں حلقے سیاہ ہے، اور کھانے کا جو حصہ ہے منہ کا وہ سیاہ ہے، اور پیر جو ہے ان کے وہ سیاہ ہے، یعنی بہت خوبصورت وہ نظر آتے، سفیدی پر جو ہے وہ کالا پن، اور چت قبریں جو تو بعض روایت میں کہ چت قبریں جو تو آپ مینڈے خریدتے اور ان کو جو تو اللہ کے نام پر ذبح کرتے، ان کی جو تو قربانی کرتے۔ تو اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی، اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا علی کل بیت ضحیہ، لوگوں ہر گھر پر قربانی ضروری ہے، ہر گھر پر قربانی ضروری ہے، ہر گھر والا جو تو قربانی کرے، لہذا قربانی پوری خوش دلی کے ساتھ اور پوری خوش دلی کے ساتھ جو ہم قربانی کریں، یہ نہ سوچے کہ ہم کیسے قربانی کریں اور بالکل مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور ہمارے لیے حلال کر رکھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 8 ازواج، 8 قسم کے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھے، من الضأن 2 ومن المعز 2 من الابل 2 ومن البقر 2، کہ اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل، اور اسی طرح جو ہے بکری اور بکرا اور مینڈی اور مینڈا، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ تو اگر گائے اور بیل ہم بالکل جو تو ذبح نہ کریں، لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل ہمیں دیا ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ حلال ہے، حلال قسم کے جانور ہیں، ان کو ہم ذبح کر کے ان کو ہم جو ہے تو کھا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں، حلال قسم کے جانور ہیں۔ تو گائے اور بیل کے بجائے ہم جو ہے بھینس اور بھینسا جو ہے تو ذبح کریں، اور یہ 8 قسم کے جانور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ اور فقیروں، مسکینوں، غریبوں کو جو تو کھلاؤ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کا جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ اور سوالی اور غیر سوالی سب کو جو تو تقسیم کرو، سوالی اور غیر سوالی سب کو جو تو تقسیم کرو۔ ابتدائی اسلام میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ بہت کم گھروں میں قربانی ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی اور گھر گھر میں جب قربانی ہونے لگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ قربانی کا گوشت جو ہے تم کئی دنوں تک اپنے گھر میں اپنی فریزر میں بھر کر رکھو، کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم لحوم الاضحیۃ بالثلاث، کہ میں نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب چونکہ فراوانی ہے اب 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے آگے پھر ارشاد فرمایا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا وَتَزَوَّدُوا، کہ آپ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو اور اس کو سفر میں بھی جو تو ساتھ لے جا سکتے ہو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ بھی کر سکتے ہو۔ تو بہرحال اب قربانی کے جانور کے جو ہے تو گوشت کی تعلق سے جو تو حکم یہی ہے کہ ہم اس کو کھائے بھی، غریبوں مسکینوں میں بھی جو ہے تو کھلائے، اور اس کو جو ہے ہم ذخیرہ کر کے بھی جو ہے تو رکھے، اور جو ہے سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور کئی روز تک بھی جو ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی جو ہے تو حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ انہی 10 ایام، یہی جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے، انہی 10 دنوں میں جو ہے تو قربانی بھی ہے۔ یہ بڑی جو ہے تو عظیم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت جو ہے تو عطا ہوئی ہے، اس پر جو ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے تو ہم جانوروں کی جو ہے تو قربانی کرے اور اللہ کا قرب جو ہے تو حاصل کرے۔ نبی کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا خون جو ہے تو نہیں پہنچتا، جو چیز اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے جذبات ہے کہ تم کن جذبات کے ساتھ جانوروں کی جو تو قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے کہ ایمان والے کو حکم جانور قربان کرنے کا ہے، اگر اولاد اور نسل قربان کرنے کا ہوتا جیسا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم سے فدیہ دیا، اس کا بدل جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مینڈا جو ہے تو آیا، حضرت ابراہیم نے جو ہے تو اس کا ذبح کیا
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک کے آنے والوں میں اس سنت کو رائج کر دیا، قیامت تک کے آنے والی ایمان والوں میں اس طریقے کو رائج کر دیا، اور سنت ابراہیمی جو ہے اس کو بنا دیا کہ اب قیامت تک کے آنے والی ایمان والے جو ہے اس سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے اور اس پر جو ہے اجر و ثواب پائیں گے۔ تو بہرحال قربانی کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کا جو ہے اہتمام کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی تلاوت کا جو ہے اہتمام کرے، ذکر کا جو ہے اہتمام کرے، نوافل کا جو ہے اہتمام کرے، صدقہ خیرات کا جو ہے اہتمام کرے، اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی، ہم اس کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ کرے گھومنے پھرنے میں اور دوسری چیزوں میں جو ان ایام کو ضائع نہ کرے، بلکہ عبادات کی طرف رغبت ہو، زیادہ سے زیادہ عبادات اور اعمال صالحہ کو سمیٹنے کی جو تو کوشش کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال، جلدی جلدی اعمال سمیٹ لو، جلدی جلدی اعمال کر لو، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑے آتی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ ان قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑے آتی ہے، کہ اندھیرا 8 بجے کم تھا، 10 بجے اس سے بڑھ گیا، 12 بجے اس سے بڑھ گیا، 2 بجے اس سے وحشتناک، اس سے ڈراؤنا، جیسے اندھیرے کی ٹکڑیاں بڑھتی چلی گئی، امت میں فتنے بڑھتے چلے جائے گے۔ ایک فتنے میں امت تھی، اس سے نکلی نہیں نکلی، دوسرا فتنہ اس سے بڑھ کر آئے گا، اس سے چھٹکارا ملا نہیں ملا، تیسرا فتنہ اس سے بڑھ کر آئے گا، اس سے خلاصی ہوئی نہ ہوئی، چوتھا فتنہ اس سے، امت فتنوں کے اندر گھرتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے پہلے اعمال سمیٹ لو، اعمال کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے تک کسی فتنے کا شکار ہو کر کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کا سودا کرے گا معمولی دنیا کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو داؤ پر لگائے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ لہذا اس سے پہلے پہلے اللہ نے یہ مواقع عنایت فرمائے، ذوالحجہ کی شکل میں، اور جو ہے رمضان کی شکل میں، اور جو ہے جمعہ کی شکل میں، اس طرح اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمایا کرتے ایمان والوں کو، ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو جو ہے تو مد نظر رکھ کر کے ہم اعمال میں تیزی اختیار کریں، اعمال میں جو ہے تو آگے بڑھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو تو کوشش کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع ہمیں عنایت فرمایا، یہ حسین مواقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی پوری دنیا کے اندر کورونا کی شکل میں، اس کے لیے بھی جو تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو ختم فرما دے، تاکہ مساجد آباد ہو جائے، مدارس آباد ہو جائے، اجڑی خانقاہیں پھر سے آباد ہو جائے، حرم شریف میں پوری دنیا سے لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جو تو حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے ختم فرمائے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ اس وبا سے جو تو حفاظت فرمائے۔ پوری انسانیت کے لیے جو تو ہم دعائیں کریں اس مبارک ایام میں، پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور سب کے لیے جو تو ہم دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہبر انسانیت کہ جو نوجوان علماء کرام ہیں، عبدالحمید صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، انہوں نے بڑی محنتوں سے اس کام کو شروع کیا۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، مال دولت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ایک خیر کا کام ہے، جہاں تک ہو سکے ایمان والی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس لیے قرآن مجید اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ برائی کے کاموں کا ہم پرچار کرتے کہ فلاں سیریل ٹی وی پر بہت اچھی آ رہی ہے، اتنے بجے آ رہی ہے، تم دیکھنا، اور فلاں فلم بہت اچھی لگی ہے، اور اتنے جو ہے تو فلاں وقت وہ آنے والی، یہ برائی کا پرچار ہے، یہ برائی کو پھیلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے راہ بتلانے والا نیکی کرنے والی کی طرح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو نیکی کو ایجاد کرے گا، نیکی کے کام کو لے کر اٹھے گا، تو جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جو شخص برائی کے کام کی ایجاد کرے گا، ایک برے کام کو جو ہے تو وہ جو ہے تو لائے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک کے آنے والے، ان سب کا وبال اس کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا اور اس پر بھی جو تو پڑے گا۔ بہرحال ایک نیکی کا کام انہوں نے رہبر انسانیت کے نوجوان علماء نے شروع کیا ہے، یہ ایک کار خیر ہے، ایک بہتری کا کام ہے، ہم اس کا پرچار کریں، لوگوں میں جو ہے تو اس کو متعارف کرائے۔ تو علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کے اس پر جو ہے تو بیانات ہوتے ہیں، ایک دین کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم جتنے لوگوں کو بتلائیں گے، اگر ان میں سے ایک کو بھی ہدایت مل جائے، یا ان میں سے ایک نے بھی
جو ہے تو اس پر عمل کیا، اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے تو ہمیں بھی ملے گا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ غیب سے تکفل فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا